حضرات گرامی، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کے رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور آگے شاعر فرماتے ہیں، بہت ہی اچھا شعر آپ کے سماعت دہلی سے پہنچا دوں کہ نام نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا، طوفان دیکھتا ہی رہا اور میں پار ہو گیا، رکھا سامنے کھول کر جب قرآن کو تو ایسا لگا کہ سرکار کا دیدار ہو گیا، ایسا لگا کہ سرکار کا دیدار ہو گیا۔ حضرات گرامی، سامان تجارت ہے یہ میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، لفظوں کو سجاؤ سینے میں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آخری شعر آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک میں پہنچا دوں۔ آپ حضرات جو تو اب جو ہے تو ایک سے ایک نعت خواں حضرات، شاعر اسلام آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک آئیں گے۔ حضرات گرامی، شعر سماعت فرمائیں کہ در و دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، در و دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر سب خوشیاں مناؤ سرکار آ رہے ہیں، اور بولے فرشتے دائے حلیمہ کے کان میں یہ، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور بدعت نہیں ہے یہ سنت جبرائیل ہے، یہ بدعت نہیں ہے یہ سنت جبرائیل ہے، یہ جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ گر جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دیر وہ پچھتاتے گئے، کسی کے اگر 10 کے ایک نوٹ گر جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی دیر تک وہ پچھتاتے گئے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے آقا تیرے نام پر، ہم جتنا ہی خرچ کرے اتنا ہی مزہ آتا گئے، ہم جتنا ہی خرچ کرے اتنا ہی مزہ آتا گئے۔ حضرات گرامی، اور آگے یوں ہے کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کے رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اور آگے یوں ہے کہ حضرات گرامی، آگے یوں ہے کہ تعلق جو جس سے ہے اس کا عقیدہ بول دیتا گے، جن کے نام کا سجدہ ہے مسلح بول دیتا گے، غر سمجھنا ہے جسے مان لو میرا مشورہ، نبی کا نام لینے سے اس کا چہرہ بول دیتا گے۔ حضرات گرامی، اہل محلہ کے لیے آپ تمام حضرات کے سماعتوں کی دہلیز تک میں ایک شعر پہنچاتا ہوں، آپ حضرات بغور شعر سماعت فرمائیں کہ محفل میں چلے آؤ۔ حضرات گرامی، تمام ہمارے کیٹ گن کے نوجوان بھائیوں سے اور ہمارے بزرگوں سے معدمانہ گزارش ہے کہ محفل میں چلے آؤ، کچھ کام نہیں لوں گا خود جان پلاؤں گا، کچھ دام نہیں لوں گا، سرکار کی محفل گئے وہ لوگ قطراتے گئے، آپ خود ہی سمجھ جائیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ خود ہی سمجھ جائیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، شعر اگر کہی جائے تو حضرات گرامی کافی شعر جو تو یاد ہے، لیکن وقت کا مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک علماء کرام، حفظاء کرام اور خطیب نوجوان یہاں جو تو موجود ہو چکے ہیں، حضرات گرامی تشریف لا چکے ہیں، ان لوگوں کے واعظ و نصیحت آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ حضرات گرامی، آپ ہمارا مل کر ایک بار آقا انعامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ وسلم کے بارگاہ بکس بنامی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھی آواز بلند درود پاک، اللہم صل وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضرات گرامی، آپ جدھر بھی آپ جو تو نگاہوں کو گھمائیں گے، جدھر بھی آپ نگاہ کریں گے تو ہر طرف رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا جلوہ موجود ہے۔ یہ آسمان
اللہ کی نعمت، زمین اللہ کی نعمت، حضرات گرامی چاند و سورج اللہ کی نعمت، شمس و قمر اللہ کی نعمت، بحر و بر اللہ کی نعمت، خشک و تر اللہ کی نعمت۔ آپ جدھر بھی نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے ہر طرف اللہ کی نعمت کا جلوہ جو تو نظر آئے گا حضرات گرامی۔ اور آگے یوں دیکھیے، یہ ہوا اللہ کی نعمت اور پانی اللہ کی نعمت، دانا اللہ کی نعمت۔ حضرات گرامی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان گنت نعمتوں سے نوازا، ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں جو تو اپنی نعمت سے نوازنے کے باوجود جو تو کہیں جو تو کسی نعمتوں پر جو تو احسان نہیں جتا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعمتوں سے نوازا لیکن کسی پر احسان نہیں جتا رہا ہے۔ حضرات گرامی غور کیجئے گا، مثلاً عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لٹکایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، حضرات گرامی چاند کے چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، حضرات گرامی اور جو تو عقل و شعور سے نوازا، عقل و فہم سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، برادران ملت اسلامیہ دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام چیزوں سے نوازا لیکن احسان نہیں جتایا، گویا کی کان عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کانوں میں جو تو قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبانوں کو قوت گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، حضرات گرامی ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، اور پیر کو جو تو چلنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، حضرات گرامی زبان کو قوت گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں کو قوت سماعت، آنکھوں کو جو تو قوت بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو تو دنیا، تمام جو تو وجود سے جو تو لوگوں کو نوازا، تمام وجود سے لوگوں کو بخشا لیکن کسی پر احسان نہیں جتایا۔ گویا کہ آپ کیوں دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام رسولان اعظام کو بھیج کر کے احسان عظیم فرما دیا لیکن پاک پروردگار عالم نے کہیں جو تو احسان نہیں جتا رہا ہے۔ حضرات گرامی غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تو حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا کر بھیج رہا ہے لیکن احسان نہیں جتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنا کر بھیج رہا ہے لیکن احسان نہیں جتایا ہے۔ حضرات گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا کر بھیجا ہے لیکن احسان نہیں جتا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا کر بھیج رہا ہے لیکن کہیں جو تو احسان نہیں جتایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ 1,24,000 یا کم و بیش تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ احسان نہیں جتا رہا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر کے اپنے محبوب کے تشریف آوری پر احسان جتا رہا ہے۔ حضرات کرام شاعر فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ